بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج ایک بات بہت امپورٹنٹ جو بہت ضروری ہے اور بطور خاص روحانیت کے مسافروں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی بھی یوٹیوب چینل دیکھنا، کوئی بھی کتاب پڑھنا اور اس سے کوئی ایک عمل لے لینا اور اس کو اپنے لیے منتخب کر لینا۔ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ کسی کو اپنا استاذ بنانا یا کسی کو اپنا مرشد بنانا اور باقاعدہ اس سے اجازت حاصل کرنا، یعنی اس کی سرپرستی میں اس چیز کو پڑھنا، کوئی عمل کرنا، ذکر کرنا، ایک یہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہے اپنی مرضی سے کرنا، ایک ہے استاذ کے مشورے اور رہنمائی میں کرنا، یعنی ایک ہے اپنی مرضی سے کرنا اور ایک ہے باقاعدہ اپنے مرشد کے مشورے سے کرنا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ دیکھیں گے جو شخص اپنی مرضی سے بس ایک یوٹیوب چینل پر دیکھ لیا تھا، صاحب وہ بڑے ایسا لگتا تھا جیسے پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ بتا ڈالا، اور صاحب بس اس پر آپ شروع ہو گئے، یا پھر کوئی کتاب ہاتھ لگ گئی تھی اور اس میں ایک بہت زبردست عمل ہم نے دیکھا تھا اور صاحب اس کو بس کر گزرے۔ تو ایک تو یہ ہے طریقہ۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ کسی اس فن کے ماہر، ذاکر، شاکر، اس طرح کے ایک اصلاح مزاج کسی بزرگ صفت، کسی اللہ والے سے باقاعدگی کے ساتھ اجازت لینا، کسی کو باقاعدہ اپنا استاذ بنانا، باقاعدہ اپنا پیر بنانا، اپنا شیخ و مرشد بنانا۔ تو ان دونوں صورتوں میں بڑا فرق ہے۔ اب اگر آپ زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا واقعی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی کو اپنا استاذ بنا کر یا کسی کو اپنا مرشد بنا کر ان کی رہنمائی میں، ان کی سرپرستی میں، ان کی نگرانی میں، ان کی دیکھ ریکھ میں اور ان کے مشوروں کے ساتھ ذکر اذکار کے سلسلے کو آگے بڑھائیے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت کم وقت میں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ بغیر استاذ والا، اپنی مرضی سے پڑھنے والا، یقیناً وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک یہ استاذ والا پہنچے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے ہمیشہ ہر دور میں بزرگوں نے کسی نہ کسی کو اپنا بڑا بنایا ہے۔ اسی کو آگے چل کر شیخ و مرشد کہا جانے لگا، اسی کو استاذ کہا جائے اور اسی کو اپنا رہنما کہا جائے کہ ہر دور میں امت نے کسی نہ کسی بزرگ شخصیت کو اپنا رہنما بنایا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم دین کو براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے، اور یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور استاذ کے امت کو سکھاتے رہے۔ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے اپنے مصاحبین اور اپنے ساتھیوں اور اپنے صحابہ کے استاذ بھی تو ہوتے ہیں نا، ورنہ تو کیا ضرورت تھی جی؟ اللہ چاہتے تو ایک پہاڑ پر کتاب رکھ دی جاتی اور کہہ دیا، کسی طرح سے خبر کرا دی جاتی، اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، خبر کرا دی جاتی کہ بھئی ایک کتاب احکام خداوندی کی شکل میں آپ کے لیے منتخب کی گئی ہے، نازل کی گئی ہے، جاؤ اس کو اٹھا لو، اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ استاذ نہیں بھیجا جاتا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کو استاذ بنا کر کہ اس کتاب پر عمل کیسے کرنا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں کتاب اللہ پر عمل کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر، اللہ کی کتاب پر کس طرح سے عمل کیا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک استاذ کی شخصیت رہی، اور پھر وہ صحابہ رضی اللہ عنہم جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم دینی کو سیکھا، پھر ان کے بعد والوں نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنا استاذ اور اپنا مرشد بنایا، اور یہ سلسلہ
ان کے بعد ان کے والوں نے، ان کے بعد والوں نے، پھر بعد والوں نے، ایسے آج تک وہ سلسلہ چلا آتا ہے کہ کتاب تو اب بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، کسی کتاب کو اٹھا کر آپ پڑھنے لگیں، وہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی تو کچھ ضرور آئے گی، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے، علوم دینی کی بات آتی ہے، تو پھر اس کے لیے ایک استاذ منتخب کیا جاتا ہے، کوئی رہنما، کوئی مرشد منتخب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو روحانی دنیا ہے، اس میں بھی اگر کوئی ایسا مرشد مل جاتا ہے، کوئی ایسا رہنما مل جاتا ہے، تو یقین جانیے کہ پھر 4 چاند لگ جاتے ہیں، 4 چاند لگ جاتے ہیں ترقی میں۔ اس لیے عزیزو، بعض لوگ درود شریف کی اجازتیں حاصل کرتے رہتے ہیں، حالانکہ درود شریف پڑھنے کے لیے یا مسنون اعمال و اذکار کرنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ استاذ کے مشورے کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو پھر یقین جانیے کہ اس کے اپنے نرالے ہی فائدے ہیں، اس کے نرالے ہی فائدے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی مسنون اعمال و اذکار کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ باقاعدہ کسی کو اپنا مرشد بنا کر، کسی کو باقاعدہ اپنا استاذ بنا کر، کسی کو باقاعدہ اپنا بڑا مان کر ان کی رہنمائی میں ذکر اذکار کرتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے۔ ہر دور میں امت کا یہی طریقہ رہا ہے، یہی طریقہ رہا ہے، امت نے ہر دور میں اسی طریقے کو مضبوطی سے تھام کر رکھا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بے شمار ایسی باتیں ہیں جو سینہ بسینہ امت میں منتقل ہوتی رہیں اور آج بھی سینہ بسینہ منتقل ہو رہی ہیں۔ کتنی ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم یہ یوٹیوب پر نہیں کہتے، نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ پاتے، نہیں کہنا چاہتے۔ کتنی ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو الفاظ کے پیرائے میں نہیں پرویا جا سکتا، یعنی وہ تو ایک سمجھ لیجئے ایک روحانی توجہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ آپ ان چیزوں کو کتابوں میں ڈھونڈنے لگیں، جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی درود شریف کی محنت کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں درود شریف پڑھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، اور ہے بھی، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ اب کوئی اس بات کو کتابوں میں ڈھونڈنے لگے کہ جی کہ کیا لاکھوں کی تعداد میں درود شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ تو مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ بات کتابوں کے اندر ملے گی؟ لیکن جب آپ تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ درود شریف کے سفر کو شروع کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی قدرت سے یہ بات جو کہ کتابوں میں نہیں مل رہی، یہ بات آپ کی زندگی میں مل رہی ہے۔ تو ایسی بے شمار باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم کتابوں میں تلاش کرنا چاہیں تو ہم کتابوں میں تلاش نہیں کر پاتے، اپنی ناقص علمی کی بنیاد پر، ناقص فہمی کی بنیاد پر ہم ان کو نہیں تلاش کر پاتے، لیکن جب ہم لگ جاتے ہیں اس ڈگر پر، اس ڈور کو پکڑ لیتے ہیں، اس لائن پر چل نکلتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے وہی چیز پھر ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے عزیزو، 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ ذکر اذکار کریں، اور ضرور کریں، اور بالکل کریں، مگر کسی کو اپنا مرشد، کسی کو اپنا ہادی، کسی کو اپنا استاذ، کسی کو اپنا رہنما بنا کر کریں۔ اگر آپ بغیر کسی کو اپنا بڑا مانے درود شریف پڑھ رہے ہیں، یقین جانیے درود شریف کا نفع اس وقت بھی ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن کسی کو اپنا بڑا مان کر اگر آپ ان کے مشورے سے اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں ذکر اذکار کی لائن سے، تو پھر اس کا مزہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اچھا، دوسری بات، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل 2 چیزوں کا مشغلہ عام ہے۔ پہلا مشغلہ جو سب سے زیادہ، فون، موبائل سے دوری نہیں ہونی چاہیے، چاہے بیوی سے دوری ہو جائے، موبائل سے دوری نہیں ہونی چاہیے، چاہے بچے بیچارے ترستے رہیں کہ ابا جی کب فارغ ہوں گے فون سے اور کب ہمیں وقت دیں گے، موبائل سے لیکن دوری نہیں ہونی چاہیے۔ استغفر اللہ، یہ اس دور کا فیشن ہے، اس کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔
جو چلانے والے ہیں فون کے وہ بھی پسند نہیں کرتے۔ لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے، جب آپ تسبیح پکڑ کر بیٹھ گئے تو بس آپ تسبیح کے ہو کر رہ گئے۔ ہم پہلے دن سے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ دین کا علم بھی حاصل کیا جائے۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اس بات کو، چاہے آپ 10 منٹ نکالیں روزانہ، لیکن کتاب کا مطالعہ، کتاب کی اسٹڈی ضرور ہو۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ نے آج آدھا پارہ، ایک پاؤ پارہ، ایک پارہ، جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ لازمی ایسا ہونا چاہیے جس کا آپ نے ترجمہ بھی دیکھا ہو۔ اور کیا اچھی بات ہو کہ 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں ایک آیت اس کے ترجمے کے ساتھ بھی یاد ہو جائے۔ یہ کتنی اچھی بات ہے۔ اس روز ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے، وہ کہہ رہے تھے کہ بات ہے بھی بالکل صحیح بات ہے کہ جو نماز ہم زندگی بھر پڑھتے آ رہے ہیں، اس میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ہمیں اللہ اکبر کا مطلب نہیں معلوم۔ جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم، ساری زندگی گزار دی۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ کم سے کم جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کا ترجمہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے گا خشوع خضوع کا گراف کتنا اوپر جاتا ہے۔ اس لیے عزیزو، ایک طرف آپ کسی کو اپنا بڑا بنائیے، دوسری طرف کتابوں سے اپنا رشتہ قائم کیجیے۔ صرف فون سے دین سیکھا نہیں جا سکتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ درپیش آیا، فٹافٹ فون کھولا اور چلیے جی فلاں مفتی صاحب کیا کہتے ہیں، فلاں دارالفتہ کیا کہتا ہے، دارالعلوم دیوبند کیا کہتا ہے، فلانا دارالعلوم کیا کہتا ہے، فلاں۔ یہ کافی نہیں ہے۔ جو مزہ دین کو سیکھنے کا کتابوں سے ملے گا وہ یوٹیوب سے مل ہی نہیں سکتا۔ اب کتابیں اگر خریدی جائیں گی تو وظائف والی خریدی جائیں گی۔ جو کتابیں ہمیں دین سکھاتی ہوں ان کتابوں سے رشتہ ہی نہیں، اور بلکہ ان کے ناموں تک کا پتہ نہیں، اور ناموں کا کسی کو پتہ ہو بھی تو ملتی نہیں۔ کیوں نہیں ملتی؟ کہ ان کے پڑھنے والے ہی نہیں رہے۔ دیکھو کیا افسوس کی بات ہے۔ ایک ہمارے دوست کہہ رہے تھے دلی جامع مسجد پر بڑے کتب خانے ہوا کرتے تھے، ہم نے بھی دیکھے ہیں، اب خیر بہت دنوں سے واسطہ نہیں پڑا۔ تو دلی جامع مسجد پر باقاعدہ ایک اردو بازار کے نام سے ایک بازار ہے، آج بھی اردو بازار ہی کہلاتا ہے۔ پہلے جب کسی غیر مسلم کو بھی اگر اسلامک کوئی ریسرچ کرنا ہوتا تھا، اسلامک لٹریچر پر کچھ پڑھنا ہوتا تھا، جاننا چاہتا تھا کوئی بندہ، تو اس سیدھا جامع مسجد پہنچ جاتا تھا، اور اس کو اپنے مطلب کی کتابیں ایسی مل جاتی تھیں جس مقصد سے وہ گیا تھا، جس ٹاپک پر بھی وہ ریسرچ کر رہا ہے، جس ٹاپک پر بھی وہ لکھنا چاہتا ہے، تو وہ کتابیں اس کو مل جاتی تھیں۔ لیکن اب کتب خانے بند ہوتے چلے گئے بڑی تیزی کے ساتھ، اور اب اکا دکا کوئی کتاب کی دکان ملتی ہے، اور وہ بھی بیچارے بیٹھ کر مکھی مار رہے ہوتے ہیں، اور ان کے یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو 2-4 کتابیں زیادہ بکتی ہیں۔ جیسے مان لیجیے قرآن شریف مل جائے گا، 1-2 کوئی وظیفوں کی اور عملیات کی کتابیں ملنے لگیں گی، اور بس اس ٹائپ کی 2-4 چیزیں بس ان کے ہاں چلیں گی۔ اور نظام الدین مرکز وغیرہ کی طرف چلے جاؤ تو وہاں فضائل اعمال اور منتخب وغیرہ زیادہ میں بکے گی، اور بس اکا دکا اور کوئی کتاب اسی سے متعلق، بس باقی جو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتابیں، سب سے زیادہ لٹریچر امت مسلمہ کے پاس ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج مسلمان کا یہ حال ہے، سب سے زیادہ غافل کتابوں سے آج کا مسلمان ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ایک طرف استاذ، دوسری طرف کتاب۔ اب یہ کتاب آپ کو بتائے گی، یہ استاذ آپ کو بتائے گا تسبیح کتنی پڑھنی، کس طرح پڑھنی، کس وقت پڑھنی، کیا پڑھنا، یہ کتاب بتائے گی، استاذ بتائے گا۔ اس لیے عزیزو، ایک طرف استاذ کی طرف چلو، دوسری طرف کتابوں کی طرف چلو۔ اب ذکر اللہ اور درود شریف وغیرہ کا اہتمام کرو۔ صرف فون سے، میں تو کہتا ہوں اس فون کو طلاق دو۔
میں تمہیں کہا کرتا ہوں فون سے جو نکاح کر رکھا ہے اس کو طلاق دو، فون سے جو نکاح کر رکھا ہے اس کو طلاق دو۔ ہر وقت فون، اس نے ہماری روحانیت کو برباد کر کے رکھا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت رکھے، اس لیے فون سے بچو، اور خاص طور سے جن کی مصروفیت ہے چلو ٹھیک ہے، لیکن فون کے مس یوز سے بچو۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان 3 باتوں کو آپ دھیان میں رکھیں گے۔ ایک تو استاذ کی طرف جانا ہے، کتابوں کو پڑھنا ہے، دوسرے فون سے اجتناب کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں مولانا سے سنا ہے، فلاں پیر صاحب سے سنا ہے، فلاں علامہ سے سنا ہے۔ یہ سنا ہوا دلیل کب سے ہونے لگا؟ سنا ہوا دلیل نہیں ہوتا، سنا ہوا دلیل نہیں ہوتا، پڑھا ہوا دلیل ہوتا ہے۔ ہم نے فلاں حدیث کی کتاب میں پڑھا ہے، ہم نے قرآن کی فلاں آیت میں پڑھا ہے، یہ دلیل ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ کتاب بھی معتبر ہونی چاہیے، صحیح رخ کی کتاب ہونی چاہیے جو آپ کو دین پر چلنا سکھائے، دین سے واقفیت آپ کو مہیا کرائے۔ امید کرتا ہوں میری یہ روکھی پھیکی باتیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہوں گی۔ اللہ کرے آپ ان باتوں سے نفع حاصل کرنے والے بن جائیں، میرے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیں۔ یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی دعا لینے والا کام ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔